ارتداد کا فتنہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں دین چھوڑ رہا ہوں، صرف اتنا ہی دین چھوڑنا ہوتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أو كما قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ۔ قابل تعریف ذمہ داران جمعیت و جماعت اور مسجد اور بہت ہی قابل تعریف سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خصوصی طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، روشن، اچھا طریقہ اور دین معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، آج جو میں دو چار باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا فتنہ ارتداد کے تعلق سے، اس عنوان کا تعلق عقیدے سے ہے، اس عنوان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور اس دور میں یہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے بڑا زور اور شور سے پھیل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اور اسلام پر شک شبہ کر رہے ہیں، اور نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین پر بھی زبان درازی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسئلے کو، اور ارتداد کا فتنہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں دین چھوڑ رہا ہوں، صرف اتنا ہی دین چھوڑنا ہوتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ارتداد کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، عربی کا لفظ ہے الارتداد، اور اس کو الردہ بھی کہا جاتا ہے۔ لغت میں، ڈکشنری میں اس کا معنی الرجوع ہوتا ہے، یعنی لوٹنا، پلٹ جانا۔ ردت کا معنی الرجوع، پلٹ جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں ردت کہتے ہیں الکفر بعد الاسلام، کہ اسلام لانے کے بعد پھر سے کفر میں چلے جانا، اسلام لانے کے بعد پھر کفر میں چلے جانا، یہ ارتداد کہلاتا ہے، یہ ارتداد کہلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عیسائی ہے، یہودی بن گیا، وہ ارتداد نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی تھا، عیسائی بن گیا، اور کوئی ہندو ہو گیا، کوئی دوسرا دھرم قبول کر لیا، وہ ارتداد نہیں ہے۔ مسلمان آدمی اپنی اسلام کو چھوڑ دے، یہ ارتداد ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو اسلام کو چھوڑنا ہی ارتداد ہے۔ کوئی کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، وہ ارتداد نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ ارتداد کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں، آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے آدمی کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو ارتداد کرتا ہے، جو اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کے اندر یہ فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے ارتداد کرے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دے، اسی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیاوی اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ جہنمی ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں ارتداد کرنے والوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، جتنے بھی نیکیاں کمایا ہو، حج کیا ہو اور جو بھی نمازیں پڑھی ہو، اگر دین کو چھوڑ دیتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو اس کے ایک بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، آخرت میں سب رائے گا اور ضائع اور برباد ہو جائیں گے، کسی قابل نہیں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا بڑا خطرناک یہ فتنہ ہے اور بڑے ڈرنے کی بات ہے، بڑی ڈرنے کی چیز ہے کہ ارتداد کہیں ہم نہ شکار ہو جائیں ارتداد کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کر آپ 90 تک پڑھیں، بلکہ اور اس سے آگے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، کیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جو لوگ کیا کیے؟ ارتداد کیے ایمان لانے کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور ان لوگوں نے گواہی بھی دیا تھا کہ رسول حق ہے۔ رسول کی گواہی دینے کے بعد، اسلام لانے کے بعد پھر دین کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا؟ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت کریمہ کے اندر کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صرف یہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ جو عذاب، اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ملے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں۔ اور لیکن اگر جو آدمی ارتداد کیا، دین کو چھوڑ دیا، پھر شرمندہ ہوا، پھر اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جو لوگ اس کے بعد پھر کیا کیے؟ توبہ کیے، احساس ہوا، پھر توبہ کر لیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی ہی میں ارتداد کیا تھا، پھر لوٹ آئے، ارتداد ہی کی حالت میں، دین کو چھوڑنے کی حالت میں موت نہ آئے۔ اگر موت آ گئی اسی حالت میں تب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر 91 میں فرمایا ان الذین کفروا من بعد ایمانہم، جو لوگ کفر کیے اور مر گئے اسی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ اگر یہ قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا اللہ کو دیں فدیے میں جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ارتداد کی حالت میں دین چھوڑ کر کے انتقال ہو گیا اور قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دینا چاہے گا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو چھوڑ دے، جہنم کی عذاب سے بچا لے، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ مسلم کے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال للکافر یوم القیامہ، قیامت کے دن کافر کو کہا جائے گا، کافر آدمی سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو کافر کہے گا کہ میں اس کو اللہ رب العالمین کو دینا چاہوں گا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العالمین کہے گا سئلت ایسر من ذلک، تم لوگوں کو دنیا میں اس سے آسان سوال کیا گیا تھا کہ شرک سے بچے رہو، شرک سے نہیں بچے، آج زمین بھر کر کے سونا خرچہ کرنا چاہو، قبول نہیں کیا جائے۔ معلوم کیا ہوگا، کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر کافر ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے، قیامت کے دن
کوئی کتنوں کچھ خرچ کر دے اللہ قبول نہیں کرے گا. اب جہنم اس کے لیے واجب ہو چکا ہے, جہنم اس کے لیے واجب ہو چکا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے, جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے کتنا ہم کو ڈرنا چاہیے اور ان چیزوں سے کتنا بچنا چاہیے جو ارتداد تک پہنچاتا ہے, ان راستوں سے کتنا بچنا چاہیے جو راستے ارتداد کے. میرے بھائی اور بزرگوں, دوستو, آج سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شیعہ کافر ہو گیا, پھر کیا کرنے لگا, اسلام کو گالی دینے لگا, قرآن مجید کو گالی دینے لگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا. اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی, دنیا کا کوئی مائے کے لال اس کو بچا نہیں سکتا, چاہے زمین بھر سونا خرچ کر دے قبول نہیں ہوگا. اگر اسی حالت میں موت ہو جائے, کوئی کتنا مشہور ہو, کوئی کتنا مالدار ہو, وہاں اللہ رب العالمین اس کو چھوڑے گا نہیں. اس دنیا میں تو کھیل تماشا کر لیا, لیکن میرے بھائی اور بزرگوں, دوستو, ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. کیا کوئی اعلان صرف یہ کہہ دے میں اسلام سے نکل گیا, صرف وہی نکل جاتا ہے, یا کچھ اور اس کے ضوابط ہیں, قوانین ہیں, شریعت ہے, اسلاف کے منہج ہے کہ کون کون اس دین سے ارتداد کرتا ہے, نکلتا ہے. وہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب التوحید. جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب التوحید لکھی ہے, شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک مختصر سی کتاب لکھی ہے, کتاب التوحید. اس کے اندر ردت کے بارے میں لکھا ہے, ارتداد کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 قسم کے ارتداد ہوتے ہیں, 4 قسم کے ارتداد ہوتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے سنیں, اور میرے ماں اور بہنوں سے, خواتین اسلام سے بھی میں کہوں گا کہ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور ہم کو خود ضروری ہے کہ ہم ان باتوں سے بچیں, اپنی آل اولاد کو بچائیں, مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں. ارتداد 4 طرح سے ہوتا ہے. کیا؟ الردۃ بالقول, ایک قول کے ذریعے سے بات کر کے مرتد ہو جانا, بات کر کے مرتد ہو جانا. شیخ فرماتے ہیں کسب باللہ ورسولہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا, اللہ کے رسول کو گالی دینا, کسی بھی پیغمبر کو گالی دینا, ایک پیغمبر کو گالی دینا, یہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے. کسی ایک پیغمبر کو گالی دیں گے, اب اسلام ختم ہو چکا ہے, اسلام کا کلمہ پھر سے پڑھنا پڑے گا, توبہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے شیخ فرماتے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے, یا جو آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور اس کو کسی نے پیغمبر مان لیا, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر کا دعویٰ کیا, اور آج شکیل بن حنیف جو اس کا بڑا کتنا خطرناک ہے, حیدرآباد میں کون ایک مودود, محمد مودود نام کر کے, اس کے چہرے میں ایک بھی مسلمان کی نشانی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, مہدی ہوں. اور اسی طریقے سے کتنے لوگ قادیانی بن گئے, نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے, اور اس کے ماننے والے کتنے قادیانی ہو گئے. ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. یہ عقیدہ توحید ہے. وہ لوگ ارتداد کیے ہیں, چاہے اسلام کا کلمہ رات دن پڑھیں, دن رات نمازیں پڑھیں, زکات دیں, حج کریں, ان کے اعمال یہ کچھ بھی کام کے نہیں ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ارتداد کیا ہے, نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر ایمان لایا ہے. تو یہ زبان سے ارتداد ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی جادو کے کلمہ پڑھے, جادو کے کلمہ پڑھے, جادو سیکھے یا جادو سکھائے, یہ بھی ارتداد ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جادوگروں کو قتل کیا گیا تھا. جس نے بھی جادو سیکھا, جس نے سکھایا, اسلام میں اس کی سزا قتل ہے. کیوں قتل ہے؟ کیونکہ جادو سیکھنا ارتداد ہے. جادو سیکھ لینا یہ مرتد کی پہچان اور علامت ہے. آج مسلمان کہلانے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مولوی ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, اگر ان کے پاس شرعی علاج کے نام پر دکانیں کھول کر رکھے ہیں, ان سے اگر پوچھا جائے علاج کرنے کے لیے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں تمہاری امی کا نام کیا ہے. یاد رکھیں, یہ اگر کوئی پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے, تمہارے باپ کا نام کیا ہے, اور یہ بتانا شروع کیا کہ تم فلاں گاؤں سے آئے ہو, سمجھ لیں کہ وہ جادو سیکھا ہے, سمجھ لیں جادو سیکھا ہے. گرا لگائے رسی اور پھونکنا شروع کرے, سمجھ لیں کہ جادو کا عمل کر رہا ہے, وہ شرعی علاج نہیں کر رہا.
شرعی علاج نہیں کر رہا ہے، چاہے کتنا بینر لگا دے کہ شرعی علاج کر رہا ہوں، وہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، وہ آدمی اسلام کا لٹیرا ہے، ایمان کو چھیننے والا ہے۔ ہرگز ایسے آدمی کے پاس نہ جائیں اور ایسے آدمی کو بائیکاٹ کریں، ورنہ یہ بھولے بھالے لوگ اسلام کو چھوڑنا شروع کریں گے اور ان پر عقیدہ اور ایمان لائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین جو شفا دینے والا ہے، اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ اسی کو سمجھ لیں گے۔ تو یہ کلمہ ارتداد زبان سے بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے الردۃ بالفعل، کام کر کے مرتد ہونا۔ ایک تو زبان سے ہو گیا، کچھ ایسے کام بھی ہیں جس کو کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کسجود للصنم والشجر والحجر، جیسے کہ کسی بت کو سجدہ کرنا، کسی بت کو سجدہ کرنا، زبان سے کہے نہ کہے سجدہ کر دیا، کسی جھاڑ کو سجدہ کر دیا، درخت کو سجدہ کیا، کسی پتھر کو سجدہ کر دیا، یا الذبح للقبور، قبر پر جا کر کے جانور چڑھا دیا۔ آج کتنے ایسے مولوی گھوم رہے ہیں جو کالی مرغی جا کر کے قبرستان میں کہتے ہیں کہ فلاں مزار پر جا کر کے کالی مرغی ذبح کرو۔ یاد رکھیں شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے، اور جا کر کے بکرے چڑھانے کے لیے کہتے ہیں یہ شرک اکبر ہے، اور جس نے شرک کیا اسی حالت میں موت ہو گئی، پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی اگر اسی حالت میں مر گیا تو اسی وجہ سے یہ فعل ہیں، ایسے کام ہیں جس سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی وجہ سے ہرگز ایسے کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے الردۃ بالاعتقاد، عقیدے کی ردت، عقیدے کی ردت کیا؟ الاعتقاد ان الشریک للہ، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شریک ٹھہرا لینا یہ جائز ہے، یاد رکھیں وہ مرتد ہو گیا۔ عقیدے کا تعلق، اعمال کا تعلق، زبان کا تعلق، یہ الگ الگ باتیں۔ عقیدے کا تعلق جو ہے یہ دکھائی نہیں دیتا، زبان سے بولتے تو سنائی دیتا ہے، اعمال دکھائی دیتا ہے، لیکن عقیدہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا جائز ہے، یہ اعتقادی ردت ہے، اعتقاد عقیدہ ایسا بنا لیا کہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی طریقے سے شیخ فرماتے ہیں کسی نے اگر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ شراب حلال ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، اور روٹی جو ہے، روٹی جو کھاتے ہیں نا یہ روٹی حرام ہے، یہ بھی مرتد ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے، روٹی کو وہ حرام سمجھ رہا ہے، عقیدہ حرام کا رکھ رہا ہے۔ کس نے اس کو اجازت دیا حرام کرنے کی؟ اور زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، کس نے اس کو اجازت دیا کہ وہ حلال کہہ دے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اعتقادی ردت ہے۔ تو آج کتنے لوگ ایسا عقیدہ بنا لیتے ہیں، یاد رکھیں یہ اعتقادی ردت ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک ردت کا جو چوتھا یہ ہے، چوتھی قسم الردت بالشک، شک کے ذریعے سے مرتد ہو جانا۔ شک کے ذریعے سے مرتد کیسے ہونا؟ کوئی شک کر رہا ہے، پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے پیغمبر تھے کہ نہیں تھے، صرف ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کے نبی تھے، پتہ نہیں یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے۔ 26 آیتیں جو نکالنے کا مسئلہ ہوا، اس نے کتنے لوگوں کو شک شبے میں ڈال دیا۔ اگر کوئی یہ سمجھے پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، شک جس نے دین کے اندر کر لیا، اور یہ بھی کہہ لیا کہ پتہ نہیں سود حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے کہ نہیں، اس میں بھی شک کیا، تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ شک کی بیماری یہ ارتداد تک پہنچاتی ہے۔ تو کتنا بڑا معاملہ ہے ارتداد کا۔ اسی طریقے سے اور دوسری کتابوں میں انہوں نے اور ایک چیز ذکر کیا جو فائدے کے لیے میں بتا دینا چاہوں گا، الردۃ بالترک، کہ کوئی چیز عمل کو چھوڑ کر کے بھی مرتد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جو ہے فرض ہے، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے اور چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے انکار کرتے ہوئے چھوڑ دے، تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ صریح دلائل کی بنیاد پر وہ کافر ہے، صریح دلائل کی بنیاد پر وہ کافر ہے، اس نے ارتداد کیا چھوڑ کر،
اسی وجہ سے آپ تاریخ اٹھائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ارتداد کا مسئلہ ہوا وہ کیا مسئلہ تھا؟ زکوٰۃ کا لوگ انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن زکوٰۃ روک دیے تھے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا اور لڑائی بھی کی، یہاں تک کہ آپ تاریخ اٹھائیں گے تو 11 فوج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا ان سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا کہ مدینے کے بچوں کو اور عورتوں کو قلعہ میں بند کر دیا گیا تھا اور مدینے کے راستوں پر فوج لگا دیے گئے تھے، کہیں مرتدین جو انکار کر رہے ہیں زکوٰۃ کے وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو یہ معاملہ ہے، جو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے لاگو کر دیا ہے، کوئی اس کو چھوڑ رہا ہے انکار کرتے ہوئے، تو یہ ترک کا ارتداد ہے، چھوڑ کر کے مرتد ہو رہا ہے۔ یہ عقیدے کا بہت ہی خوفناک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ان مسائل کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھاتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، اسی وجہ سے زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ بیماری آ گئی اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی اکیلے دکھائی دیا ہے اور دنیا میں کوئی دکھ نہیں رہے، مجھ کو تو نے اتنا پریشانی دے دیا، غریب بنا دیا اور اتنا بیمار کر دیا۔ یاد رکھیں یہ ایسے کلمے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے کہ قیامت تک اس سے ناراضی کو لکھ دیتا ہے کہ میں ناراض ہوں اس سے ناراض ہوں۔ اسی وجہ سے کلمے زبان سے بھی آدمی مرتد ہوتا ہے، مرتد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور ایک چیز ہم جانتے ہیں، ارتداد جو ہے یہ مسئلہ مسلمان کیوں اسلام کو چھوڑتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یہود اور نصارہ کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد تم کو دین سے ہٹا دیں گے، ایمان لانے کے بعد تم کو دین سے ہٹا دیں گے۔ جو آدمی یہود اور نصارہ، اہل کتاب یہود اور نصارہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے وہ تم کو دین سے ہٹائیں گے۔ اس کی تفسیر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے معالم التنزیل کے اندر کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کیسے نازل ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھنے کی کوشش کریں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی اتباع کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ دین سے ہٹائیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی کا ایک بوڑھا آدمی شاس بن قیس اس کا نام تھا، شاس بن قیس اس کا نام تھا، اس نے دیکھا انصار اور مہاجرین میں جو بیٹھتے تھے مجلس میں، اسی طریقے سے اوس اور خزرج کے لوگ، دو قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے، اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور یہ لوگ اسلام لانے سے پہلے آپس میں بہت ہی خطرناک دشمن تھے، لڑائی ہو جاتی تھی، سالوں سال چلتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ آپس میں ساتھی ہو گئے، دوست ہو گئے اور آپس میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہودی بوڑھا دیکھ کر کے جلنا شروع کیا اور سمجھنے لگا کہ یہ لوگ پہلے اسلام میں نہیں تھے تو بہت ہی ظالم تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام لانے کے بعد یہ آپس میں دوست ہو گئے، ان کو کیسے ہم لڑائیں گے، کیسے ان کے درمیان اختلاف ڈالیں گے۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو کہا کہ جاؤ اس مجلس میں بیٹھو اور ان کو چڑھاؤ اور کہو کہ زمانے جاہلیت میں تم اچھے تھے اور ادھر کہنا تم اچھے تھے، آپس میں لڑا دینا۔ وہ یہودی کا نوجوان جاتا ہے اور لڑا دیتا ہے یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے دونوں پارٹی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، باتوں باتوں میں گالیاں دینا شروع کرے، یہاں تک کہ تلوار نکال لیے اور ہتھیار نکال لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمان کی جماعت،
ابی دعوی الجاہلیہ، تم لوگ زمانہ جاہلیت کی طرح دعویٰ کرنے لگے، اور حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تم کو اسلام کے ذریعے سے عزت بخشا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑائی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ترجعون الی ما کنتم علیہ کفارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، جس وقت تم لوگ کافر تھے اسی کی طرف پلٹ جانا چاہتے ہو کیا؟ اسی کی طرف پلٹ جانا چاہتے ہو؟ ذہن میں بات رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہود اور نصارہ کی پیروی نہ کرو، یہ تم کو دین سے ہٹا دیں گے۔ یہودی نے کیا کیا؟ لڑا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جس کفر میں تھے ادھر پلٹ جانا چاہتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان کو لگ گئی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا ہے، اور آپس میں پھر کیا کیے؟ وہ آپس میں اٹھ کر کے رونا شروع کیے، اور ایک دوسرے گلے ملے ایک دوسرے کے۔ ثم انصرفوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے، سامعین مطیعین، سننے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے کسی جماعت کی تم اطاعت نہ کرو، یہ تم کو دین سے پھرا ڈالیں گے، یہ مرتد کر دیں گے، جیسے کہ وہاں اختلاف ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کے اندر یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ دِينِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے ایمان لانے کے بعد پھیر دیں، کفر میں دھکیل دیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف حسد ہے، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف حسد ہے، اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین سے ہٹا دیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے جنگ احد کے بعد، جنگ احد کو ذہن میں لائیں، جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا، 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت نے کیا کہا؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حذیفہ بن الیمان اور عمار بن یاسر، تم لوگ ہمارے دین کو قبول کر لو، کیونکہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم جنگ احد میں ہارتے نہیں، تم کو نقصان نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہمارے دین کو قبول کر لو۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ان کے خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا وبالکعبۃ قبلۃ، کہ میں اللہ رب العالمین کو رب مان کر کے راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان کر کے راضی ہو گیا، اسلام کو اپنا دین مان کر کے راضی ہو گیا، کعبہ کو قبلہ مان کر کے راضی ہو گیا، وبالمسلمین اخوانا، اور مسلمانوں کو دوست اور بھائی سمجھ کر کے راضی ہو گیا۔ اب دین سے ہٹتا نہیں، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم ہٹیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اچھا کیے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کو دین سے ہٹا دیں ایمان لانے کے بعد۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ٹکٹ کٹا لیے، ٹرین میں چڑھیں نہ چڑھیں جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ وسوسہ ہے، اور صرف یہ ہمارے خیالات ہیں۔ ٹرین میں اگر کوئی آدمی چڑھے نا تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اہل حدیث ہو جانا کمال کی بات نہیں۔ اہل حدیث کا جو منہج ہے، اہل حدیث کا جو مسلک ہے، اہل حدیث کس بات پر عمل کرتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم اہل حدیث ہو گئے تو ہم کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دین سے پھر نہیں سکتے۔ آپ کو بخاری شریف کا ایک واقعہ میں سناؤں گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3617 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک نصرانی کان رجل نصرانی اسلم وقرأ البقرۃ وآل عمران، ایک نصارہ عیسائی آدمی نے اسلام قبول کیا اور کیا پڑھا؟ سورہ بقرہ پڑھا، سورہ آل عمران یاد کیا، سورہ آل عمران یاد کیا، پڑھا، پھر اسلام کو چھوڑ دیا، پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت میں چلا گیا اور کیا کہنے لگا؟ یہ کہنے لگا، اور وہ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منشی بنا لیا، وہی لکھتا تھا، وہ آدمی وہی لکھ رہا تھا، اس نے کیا کہنا شروع کیا؟ ما یدری محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ما کتبت لہ، میں جو کچھ محمد کو لکھ دیا اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اس سے علاوہ ان کے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اسلام قبول کیا تھا اور پھر عیسائیت میں چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کیا اور کہا کہ مجھ کو جتنا علم تھا میں نے لکھ دیا، اتنا ہی علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا، وہ آدمی مر گیا، اسی مرتد کی حالت میں انتقال ہوا، عیسائیوں نے دفنا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عیسائیوں نے اس کو دفنا دیا، صبح ہوئی تو زمین نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، زمین نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، قبر اس کو قبول نہیں کی۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، قبر نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے، جب ان کے ساتھ چھوڑ دیا اور ہم سے مل گیا تو مسلمانوں نے قبر سے اٹھا کر اس کو پھینک دیا۔ پھر دوبارہ عیسائیوں نے کیا زیادہ گڈھا کھود کر کے اس کو اس میں قبر میں ڈالا، پھر صبح ہوئی، پھر قبر نے اٹھا کر پھینک دیا، پھر دوسرے دن بھی قبر نے اٹھا کر پھینک دیا، تیسرے دن بھی قبر نے اٹھا کر پھینک دیا۔ تیسرے دن کے بعد ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے دکھاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، دین کو چھوڑنے والوں کی کیا عبرت ہوتی ہے اور کتنا بھیانک اس کو عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کو مٹی قبول نہیں کی، آپ تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں گے، زمین میں اوپر یوں ہی اس کو چھوڑ دیا گیا، سڑ کر کے برباد ہو گیا، زمین کی قبر نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہاں جو حدیث جبریل ہے اس کی شرح کے اندر شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ 4 باتوں کی وجہ سے آدمی کو دین میں شک ہوتا ہے، 4 باتوں کی وجہ سے۔ کیا؟ ایک قلت العلم، دوسرا قلت الفہم، تیسرا التقصیر بالتدبر، اور تیسرا چوتھا سوء القصد۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ قلت العلم، علم کی کمی کی وجہ سے، علم کم رہے گا دین میں شک ہوگا، علم کم رہے گا دین میں شک شبے میں پڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے، جو چاہے وہ ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ قلت الفہم، علم ہے فہم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ آدمی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ آدمی بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ امام ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے حنبلی مسلک کے بہت پائے کے عالم تھے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 400 جلدوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفنون، 400 جلدوں میں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 700 جلدوں میں الفنون کتاب لکھا تھا، الفنون 700 جلدوں میں کتاب لکھ دیا امام ابن عقیل رحمت اللہ علیہ نے، لیکن گمراہ ہو گئے۔ کیسے گمراہ ہو گئے؟ گمراہ استاد کے پاس گئے اور فہم کی کمی کی وجہ سے جو شریعت صحابہ نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے، سلف صالحین نے بتلایا تھا اس میں نکتہ چینی کر دیے، گمراہ ہو۔ اس وقت کے علماء نے ان پر فتویٰ دے دیا کہ یہ بدعتی ہیں، ان سے علم نہ حاصل کرو، ان سے علم نہ حاصل کرو۔ جب ان کو معلوم ہوا، جامع مسجد میں جا کر کے خطبے میں یہ کہنا شروع کیے کہ میں اب رجوع کرتا ہوں۔ تو قلت الفہم، کتنا بڑا عالم ہو، 400 جلدوں میں لکھنے والا، کتاب لکھنے والے بھی آدمی گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ہم جیسے آدمی جن کو الف با تا صحیح سے نہیں آتا ہے وہ کیسے گمراہ نہیں ہوگا؟ اسی وجہ سے صحیح علماء کے پاس علم سیکھیں اور صحیح فہم رکھیں،
کتاب اور سنت کا فہم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین کا طریقہ، اور اس راستے پر جو بھی ائمہ کرام چلے ہیں انہوں نے شریعت کے مسئلے کو کس طرح بیان کیا ہے، وہی اصل دین ہے۔ اس سے ہٹیں گے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ التقصیر بالتدبر، کہ اسلام کے اندر مسئلے مسائل میں غور اور فکر کی کمی۔ اگر بندہ علم ہے، فہم بھی ہے، غور اور فکر قرآن کی صحیح نہیں کر رہا ہے۔ آج کل کیا کہتے ہیں؟ دجال کا مطلب ہے برطانیہ۔ کس نے کہہ دیا برطانیہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دجال کا معنی کتنے لوگ برطانیہ کہہ دیے، امریکہ کہہ دیے۔ یہ فکر کی کمی ہے اور یہ ارتداد تک پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے فکر بھی صحیح ہونی چاہیے، فکر بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ سوء القصد، سوء القصد۔ سب علم ہے، فہم ہے، تدبر صحیح ہے، لیکن پڑھنے، اسلام کو سیکھنے کا ارادہ غلط ہے، سوء القصد، غلط ارادہ ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، شک شبے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ شک شبے میں پڑھنے کی 4 اہم بنیادی باتیں ہیں۔ کم علم رہے گا، شک شبے میں پڑھیں گے، کم فہم رہے گا، شک شبے میں پڑھیں گے، تدبر کی کمی ہے اور اس میں بھی شک شبے میں پڑھیں گے، اگر غلط ارادہ ہے اس میں بھی شک شبے میں پڑھیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ اہل حدیث ہو گیا تو گمراہ نہیں ہوں گا۔ اب دیکھیں وہ آدمی اسلام قبول کر کے سورہ بقرہ پڑھتا ہے، سورہ آل عمران پڑھتا ہے، وہی لکھتا ہے، پھر گمراہ ہوا، اسلام کو چھوڑ دیا، قبر اس کو قبول نہیں کرتی، قبر اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے۔ آپ اور ایک واقعہ بتاتا ہوں، عبداللہ بن خطل۔ عبداللہ بن خطل یہ کون تھا؟ عبداللہ بن خطل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اصول کرنے کے لیے بھیجا اور ایک آدمی کو ساتھ میں بھیجا، انبن ہوئی، راستے میں اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن خطل نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب اسلام میں قصاص ہے نا، کہ جس کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس ڈر سے وہ آدمی عبداللہ بن خطل بھاگ گیا، مکہ بھاگا، مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا۔ صحابی تھا، صحابی پہلے تھا، اب نہیں رہا۔ یاد رکھیں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت ہی میں انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ وہ آدمی ارتداد مرتد ہو گیا اور مکہ پہنچ گیا۔ صرف یہی خاموش نہیں رہا، بلکہ 2 لونڈیوں کو خریدا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہتے ہو گالی دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہتے ہو گالی دو۔ وہ دونوں عورتوں کا کام ہی تھا کہ گالی دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں ان کو برائی بیان کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کے لیے آئے اور مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جو حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر جو اسلام قبول کر لے قتل نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن خطل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ کہیں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ عبداللہ بن خطل کے بارے میں یہ بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1846 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی، آپ نے اٹھایا تو ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن خطل کعبہ کی پردے کو، کعبہ کی چادر کو پکڑ کر لٹک گیا ہے تاکہ قتل نہ ہو پائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ قتل سے بچنے کے لیے کعبہ کے پردہ کو پکڑ لیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو جا کر کے کہا گیا کہ عبداللہ بن خطل نے کعبے کے پردہ کو پکڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو۔ وہ بندہ اسی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کا فیصلہ قتل سے کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3017 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے سزا یہ سنایا قتل، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں،
ایسا نہیں کہ آپ اٹھ کر کے کسی کو قتل کرنا شروع کر دیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ آپ ہی کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اسلام کا فیصلہ یہ ہے، اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اور ایک مثال دوں، طلیحہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 9 ہجری میں اسلام قبول کیے، 9 ہجری میں اسلام قبول کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، قبیلہ اسد، جس وقت 9 ہجری میں دور دور سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، اسی میں سے طلیحہ الاسدی آئے، اسلام قبول کیے، گاؤں چلے گئے اور مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ صرف اسلام چھوڑا نہیں، آپ اسود الغابہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے البدایہ والنہایہ پڑھیں، اٹھا کر دیکھیں، طلیحہ الاسدی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ اب دیکھیں کیسے کون گمراہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام قبول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کرتا ہے اور پھر جا کر کے مرتد ہوتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، نبوت کا دعویٰ بھی کیے، اور ایسا نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی قبول ہی نہیں کیا۔ عیینہ بن حصن ان کی نبوت پر ایمان لائے، اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیینہ بن حصن کو پکڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا کہ اس آدمی نے اب یہ طلیحہ پر ایمان لایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے کے بچے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کہتے عدو اللہ کفرت بعد الاسلام، اے اللہ کے دشمن، اسلام لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، اور مار رہے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ طلیحہ الاسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگوں نے نبی بھی مان لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اتنا ہی نہیں کام کیا بلکہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے یہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس وقت حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم بھی انہی میں سے ہو۔ اس صحابی رسول کو قتل کرنے والے طلیحہ تھے، اسلام سے پھر گئے، نبوت کا دعویٰ کیے، اور پھر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ 2 صحابی کے قتل کا جرم ان کے سر پر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا احبک یا طلیحہ، اے طلیحہ تم کو میں پسند نہیں کرتا، 2 اتنے صالحین کو تم نے قتل کیا ہے۔ تو طلیحہ الاسدی نے کیا کہا؟ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ہاتھ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا، کیونکہ میں کفر میں تھا، اس وقت کفر میں تھا، میں نے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا درجہ دے گا، اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ دے گا۔ حضرت خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا، طلیحہ الاسدی کا خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا، خالد بن ولید نے ہرایا، ملک شام بھاگ گئے، اور پھر جب یہ ہوا شرمندہ ہوئے تو پھر مکہ آئے، حج کیے، اسلام قبول کیے۔ طلیحہ الاسدی پہلے اسلام قبول کیے، پھر مرتد ہوئے، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، 2 صحابی کو قتل کیے، پھر اسلام قبول کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام نے کہا کہ صحیح اسلام میں موت ہوئی، صحیح اسلام میں ان کی موت ہوئی ہے، صحیح اسلام میں ان کی موت ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے فتح الباری کے اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہیں۔ اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے پھر اسلام قبول کر لے، اگر پہلے اس نے حج کیا تھا تو دوبارہ حج نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی صحابی تھا پہلے اور ارتداد کیا پھر اسلام قبول کر لیا تو اس کو صحابی ہی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ یاد رکھیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ ارتداد کا مسئلہ، زبان سے بھی ہوتا ہے، اعمال سے بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسلام میں کیا فیصلہ کیا ہے جو مرتد ہو جائے؟ اسلام میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلی بات جو مرتد ہو گیا اس کو کہا جائے گا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، 3 دن کا وقت دیا جائے، 3 دن کا وقت دیا جائے گا کہ توبہ کرو۔ توبہ کر لیا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، مسلمان مانا جائے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے،
یہ اسلام کا فیصلہ ہے، اسلام کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ 3 دن کا جو موقع دیا گیا تھا، جتنا اس کے پاس مال ہے اس مال سے روک دیا جائے گا، اس کو خرچہ نہیں کرنے دیا جائے۔ اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اسلام میں آتا ہے، تو مال اسی کا ہوگا، ورنہ بیت المال میں جائے گا، ورنہ بیت المال میں جائے گا۔ اور چوتھی بات ذکر فرماتے ہیں کہ اب اگر ارتداد کی حالت میں مر گیا، مرتد کی حالت میں قتل کر دیا گیا یا مر گیا، تو یہ آدمی اب کسی کو وارث نہیں بنا سکتا۔ اگر اس کا مال تھا، اس کے بچے اس کے مال کو نہیں لے سکتے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، ولا یرث الکافر المسلم، اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان کافر کا وارث نہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کیا اور اس کے باپ کافر تھے، اب اس کے کفر کی حالت میں جو اس کا باپ ہے، اس کی وراثت ایسا نہیں کہ اس کو مل جائے۔ اگر کوئی آدمی کافر ہے اور کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کے بچے کو اس کی وراثت نہیں ملتی، اتنا خطرناک اس کو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے اور ایک آخری چیز انہوں نے ذکر کیا، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو لا یغسل ولا یصلی، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، ولا یصلی علیہ، اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، کافروں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، کیونکہ اس نے کفری کی حالت میں انتقال کر گیا۔ اگر کافروں کی قبرستان میں دفنانا نہیں دے رہے تو کسی جنگل میں انگل میں اسے پھینک دیا جائے گا، مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ ارتداد کا ہے، اتنا بڑا مسئلہ ارتداد کا ہے۔ آج کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین میں شک کر رہے ہیں اور شبہ کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں خلاف باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو گالی دے رہے ہیں، پیغمبر کو گالی دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ، یہ وجہ ہے نہ علمی صحیح عقیدہ، صحیح منہج نہ سیکھنے کی وجہ سے، اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دینے کی وجہ سے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، ایک دو باتیں ہم بیان کر کے باتیں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، یاد رکھیے، ہم کو ارتداد سے کون بچائے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو طریقہ دیا ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کر کے جاتا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی راتیں دن کی طرح ہے، روشن ہے، اسی راستے کو پکڑ کر رکھنا، کتاب اللہ سنت رسول کو پکڑ کر چلیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلیں گے تو پھر گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غلط سلط کتابیں نہ پڑھیں اور الٹے سیدھے مقررین کی خطبے نہ سنیں۔ مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی، اس نے کیا کیا کہ اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں، اسلام میں داڑھی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ایسے رواج ہے۔ جاوید احمد غامدی، آج کتنے نوجوان اس کے تقریر کو سن رہے ہیں اور کتنے لوگ مرتد ہو چکے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں جاوید احمد غامدی کے خطبے کو سن کر کے۔ اس نے کہا کہ اصل میں حور عین کوئی چیز ہی نہیں ہے، دنیا کی عورتوں کی آنکھ بڑی کر دی جائے گی اور خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ اسلام پر کتنے طرح سے اعتراض کیا۔ آج کتنے جو محمد مرزا، یہ جو شیعہ ہیں، اس کی تقریر کو سن کر کے کتنے لوگ نوجوان گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ یہ سب گمراہی کے وجوہات ہیں، یہ گمراہی کے وجوہات ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنا، صحیح علماء سے علم حاصل کرنا، ورنہ گمراہی کے راستے بہت تیزی کے ساتھ اس دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ تو یہ بچنے کے راستے، اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم خود بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے۔ باپ ہونے کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو اتنا پڑھائیں کہ شادی کرنے کے پہلے ہی بلڈنگ ٹھوک دیں، یہ ذمہ داری سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو عقیدہ توحید سکھائیں، دین کی غیرت اس کے اندر داخل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے بتلائیں،
ورنہ وہ دن قریب نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. یہ آیت کی تفسیر کبھی آپ لوگوں نے سنا؟ کبھی پڑھا ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں اور دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے. اس وقت انصار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں تھے، مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، اس وقت سب سے پہلے جو اس وقت کفر کی حالت میں لوگ تھے، وہاں کی عورتیں نظر مانتی تھی اگر ہمارے بچے نہیں بچ رہے، اگر بچ جائیں تو یہودی بنا دیں گے، یہودی بنا دیں گے. کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس رکھ دیا تھا. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، اسلام قبول کیے اور اپنے بچوں کو چاہا کہ پھر سے اسلام میں لائے، ان کے بچے انکار کر دیے، ان کے بچے انکار کر دیے کہ ہم نہیں اسلام میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زور و زبردستی نہیں ہے. یہ اس وقت آیت نازل ہوئی. آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، ایک نام ملے گا الحسینی، ان کے 2 بچے عیسائی بن گئے تھے، 2 بچے عیسائی بن گئے تھے. اور ابن جریر الطبری نے لکھا ہے کہ کیوں عیسائی بنے تھے؟ ملک شام سے کچھ تجارت کرنے والے لوگ آئے تھے تیل بیچنے کے لیے، تیل بیچنے کے لیے عیسائی آئے تھے اور ان کے پاس جا کر کی ملاقات کی اور عیسائیت قبول کر لیے. ان کے 2 بچے اور نوجوان تھے. جب تجارت کر کے ملک شام اپنے تاجر جانے لگے تو ان کے دونوں بچے کہنے لگے کہ ہم انہی کے ساتھ چل جائیں گے. دیکھیے، انہی کے ساتھ چل جائیں گے. ان کے ابو کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو اجازت دیں، زبردستی ان کو ٹان کر کے اسلام میں لاؤ، کھینچ کر کے اسلام میں لاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش تھے اور یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی عبادت کریں. دین کے لٹیرے، ایمان کے لٹیرے، عقیدے کے لٹیرے اور ڈاکو اس دنیا میں بہت ہیں. موبائل ان کو کم دیں، الٹے سیدھے لوگوں کی تقریر نہ سنائیں اور ان کو عقیدہ توحید بتائیں. جس طریقے سے انگلش رٹوا رہے ہیں اس سے زیادہ عقیدہ توحید رٹائیں کہ اللہ کہاں ہے. یہ سب سے پہلے عقیدہ مضبوط کریں اور اس کے بعد سنت رسول ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائیں. یہ راستہ روک دے گا ارتداد کا. اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ارتداد کو پہچاننے کی توفیق دے اور ارتداد کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کر رکھے. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اپنے بال بچے کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح عقیدے، صحیح منہج، صحیح طریقے پر زندہ رکھے اور ہماری موت اسلام اور صحیح عقیدے پر ہو، اس بات کی توفیق ہمیں دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.